اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فللہ الآخرۃ والأولى صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النجم کی آیہ نمبر 125 تک آیتیں میں نے تلاوت کی۔ آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 25 تک آیات تلاوت کی۔ سورہ نجم یہ مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، اور سورہ اخلاص کے بعد قل هو اللہ احد کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 2 صورتیں گزری، سورہ الطور، الذاریات، بلکہ 3 سورہ قاف۔ قاف سے لے کر اس طرف کی صورتیں مکی ہیں سب۔ اس سے پہلے 2 صورتیں مدنی تھیں، الفتح اور الحجرات۔ یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا، پھر آگے چل کر پھر مدنی صورتیں شروع ہوں گی۔ تو یہ بہرحال مکی صورت ہے، اور اس کے مضامین بھی اسی طرح ہیں جیسے مکی صورتوں میں ہوتے ہیں، یعنی جو اس سے پہلی صورتوں کے مضامین تھے توحید، رسالت، معاد اور وحی الہی کی صداقت۔ اور اس کے علاوہ یہاں مشرکین کے بعد معبودوں کے نام بھی اللہ نے ذکر کیے ہیں، ان کا رد فرمایا ہے، اور اس میں ملائے اعلیٰ کے بعض حالات بھی ذکر کیے گئے ہیں، یعنی معراج کے سلسلے میں نبی کریم علیہ السلام جو آسمانوں پر تشریف لے گئے، اس کا بھی کچھ ذکر اس صورت میں ہوگا۔ تو زمینی معراج کا ذکر تو سورہ اسراء میں ہے، اور عالم بالا کے معراج کا کچھ تذکرہ اس صورت میں ہوگا، اور انبیاء کرام کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی یہاں مختصر سا ہوگا۔ کچھ پچھلی تباہ شدہ قوموں کا بھی اللہ ذکر فرمائیں گے، اور معاد اور آخرت کا بھی۔ تو یہ اس صورت کے مضامین ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم، اس صورت کا آغاز بھی قسم سے ہے، لیکن یہاں ایک ہی قسم ہے، النجم۔ اس سے پہلی صورت میں 4، پھر آگے اس میں بھی کئی اسی طریقے سے بعض میں مختصر، بعض میں زیادہ چیزوں کی قسم ہوتی ہے، یہاں ایک ہی قسم ہے، اور وہ ہے النجم۔ نجم عربی میں کہتے ہیں ستارے کو، کوئی ستارہ بھی ہو اس کو نجم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جڑی بوٹیاں، پودے، ان کو بھی نجم کہتے ہیں، اور نجم تھوڑی تھوڑی چیز کو بھی کہتے ہیں، وقفے وقفے سے جو تھوڑی تھوڑی چیز اس کو بھی نجم کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا
قرآن کا نزول نجمن نجمن ہوا ہے، یعنی قرآن کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا ہے، ایک ساتھ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد والی سورہ رحمان ہے، اس میں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، تو وہاں نجم کا معنی پودے ہیں، پودے بیل بوٹے، یہ پودے اور بیل بوٹے اور درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ خیر، یہاں پر نجم کا معنی ستارہ ہی ہے۔ اب ستارے سے کون سا ستارہ مراد ہے؟ کیونکہ ستارے تو بہت سارے ہیں، تو بعض کہتے ہیں زحل، زہرہ مراد ہے جو زیادہ چمکیلا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں ثریا جو بہت سارے چھوٹے چھوٹے ستاروں کا ایک گچھا اور مجموعہ ہوتا ہے، وہ مراد ہیں، بعض کہکشاں کہتے ہیں وہ مراد ہیں، اور بعض وہ ستارے جو ایک قطار کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی ایک قطار کی لمبی سڑک کی صورت میں، وہ ہیں۔ بہرحال کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس ستاروں کے علاوہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد انبیاء سابقین ہیں، یہ ان کی حیثیت بھی چمکدار ستاروں جیسی تھی، اور وہ اپنا دور ختم کر کے چلے گئے۔ اب نبی کریم علیہ السلام آفتاب سورج بن کے چمکے ہیں۔ جی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے نبی کریم علیہ السلام خود ہی مراد ہیں، کہ آپ خود بھی ایک بہت بڑا چمکتا ستارہ ہیں۔ اس طرح کے کئی اقوال ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ لکھتی ہے کہ اس سے ثریا ستارے مراد ہیں۔ جی ہاں، نجم یعنی وہ چونکہ مجموعہ ہوتا ہے نا، تو وہ ایک ہی ستارہ سمجھا جاتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے ستاروں کا ایک گچھا سا ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی ستارہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے نجم کہتے ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ تو والنجم قسم ہے ستارے کی، قسم ہے ستارے کی۔ بعض اس کو وہی قرآن بھی کہتے ہیں کہ سورات قرآن، کیونکہ قرآن نجمن نجمن ثابت ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ کہ اس سے ستارہ ہی مراد ہے، اور ستاروں میں ثریا کے بارے میں زیادہ کا خیال ہے، تاہم مطلقاً یہاں ستارہ ہے۔ قسم ہے ستارے کی اذا ہوا، جب وہ غائب ہو جائے، چھپ جائے، غروب یعنی غروب ہو جائے۔ تو ستارے غروب تو نہیں ہوتے، وہ تو اپنی جگہ میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے غروب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، سورج کی اس روشنی کے سامنے وہ نظر نہیں آتے، تو جو چیز نظر نہ آئے نا اس کو غروب ہی کہتے ہیں۔ تو ہوا کا معنی اصل میں ہے گرنا، تو گرنے کا معنی یہاں پر غروب ہونا ہے۔ قسم ہے ستارے کی اذا ہوا، جب وہ گر جائے، غروب ہو جائے۔ جواب قسم، کہ قسم کیوں اٹھائی گئی؟ کیونکہ قسم کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے نا، تو اس کو عربی میں جواب قسم کہتے ہیں۔ تو جواب قسم یہ ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، یعنی یہ قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، آپ کی رسالت کے سلسلے میں اٹھائی گئی ہے، اور یہ کہ نہیں بہکا تمہارا ساتھی، وما غوا، اور نہ وہ ٹیڑھے رستے پہ چلا، یعنی تمہارا ساتھی سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لوگوں مکہ والو، تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل، جیسے کہ یعنی تم کہتے اس کے بارے میں، یہ پچھلی صورت میں گزرتا نا کہ شاعر ہے، مجنون ہے، کاہن ہے، فلاں فلاں ہے، میں نہیں، تمہارا ساتھی ما ضل، نہیں بہکا، بہک رکھ مانا سیدھے راستے سے غلط ہو جائے۔ تو ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کو رستہ معلوم نہیں اور غلط رستے پہ چل پڑے، اسی کو کہتے ہیں ضلال، ضلع۔ اور ایک ہے غوا، غوا کا معنی رستہ معلوم ہوتے ہوئے بھی غلط رستے پہ چلے۔ تو ما ضل صاحبکم، نہیں بہکا تمہارا ساتھی،
اور نہیں ٹیڑھے راستے پہ چلا، یعنی معلوم ہوتے ہوئے بھی غلط راستے پہ نہیں چلا اور نہ معلوم ہوتے ہوئے بھی بہکا نہیں، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ ایک بات تو یقینی مطلب ہے کہ وہ بالکل سیدھے راستے پہ رواں دواں ہیں، اور تم جو ان کی الزامات لگاتے ہو تمہارے الزامات بالکل غلط ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ لا علمی سے غلط راستے پہ چلے ہوں، ایسا بھی نہیں کہ علم کے باوجود وہ غلط راستے پہ چلے ہوں، یعنی غلط راستے پہ چلے ہی نہیں، وہ شروع سے ہی سیدھے راستے پہ، شروع سے سیدھے راستے پہ۔ سورہ والضحیٰ میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ آیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ کو پایا تھا بے راہ، یعنی ابھی رستہ آپ کو، یعنی چلے ہی نہیں لیکن رستہ معلوم نہیں تھا، آپ کو رستہ معلوم نہیں تھا، وہاں بھی ضال کا لفظ ہے، وہاں بھی ضال کا لفظ ہے، لیکن مطلب ہے کہ وہاں آپ کو ضال پایا تھا، یعنی سیدھا رستہ معلوم نہیں تھا، آپ اس کے لیے پریشان تھے کہ رستہ معلوم ہو، فہدا، ہم نے آپ کو رستہ بتا دیا۔ نہیں، ہاں ضال کا معنی ہوتا ہی ہے، ضل یدل کا معنی یہی ہے کہ کسی کو رستہ نہیں معلوم اور غلط راستے پہ جا رہا ہے، کسی کو رستہ معلوم نہیں ہے تو اپنی لا علمی میں غلط راستے پہ جا رہا ہے، اور یہ ہے غوا، رستہ معلوم ہوتے ہوئے بھی غلط راستے پہ جا رہا ہے، ٹیڑھا جا رہا ہے، ٹیڑھے راستے پہ جا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شروع سے ہی سیدھے راستے پہ ہیں، اس لیے کہ اللہ کا نبی کبھی غلط راستے پہ، نہ نبوت ملنے سے پہلے نہ نبوت ملنے کے بعد، کبھی غلط راستے پہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہمیشہ، یعنی نبی نبوت سے پہلے بھی بالقوہ نبی ہوتا ہے، لیکن نبوت ملنے کے بعد وہ بالفعل نبی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بالقوہ، ایک بالفعل، یعنی پہلے بھی اس میں نبوت کی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ پہلے بھی غلط راستے پہ نہیں جاتا، اللہ حفاظت کرتے ہیں، لیکن نبوت ملنے کے بعد تو باقاعدہ وحی آتی ہے، پھر وحی کے مطابق چلتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، دوسری بات یہ ہے کہ وہ نہیں بولتے عن الہوا، مرضی سے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ وما ینطق، نطق کا معنی بولنا، یعنی نبی کی زبان سے کوئی بات ایسی نہیں نکلتی جو ان کی اپنی مرضی سے ہو، وہ جو بولتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، جب اللہ بلواتے ہیں تو بولتے ہیں، تو وما ینطق، وہ نہیں بولتے عن الہوا، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، تو پھر وہ کیسے بولتے ہیں؟ ان ہوا الا وحی یوحی، نہیں ہوتا ان کا بولنا مگر وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ وحی کا معنی یعنی اللہ کی طرف سے خفیہ پیغام، خفیہ طریقے سے پیغام کا پہنچنا، تو اللہ کی طرف سے خفیہ طریقے سے ان کو پیغام پہنچتا ہے، اس کے مطابق یعنی وہ بولتے ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، نہیں ہوتا ان کا بولنا مگر وحی ہوتی ہے وہ یوحا، جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ بولنے سے مراد ہے دین و شریعت کی بات، یعنی دین اور شریعت کی کوئی بات اللہ کے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، لیکن جہاں تک عام بات چیت ہوتی ہے، عام بات چیت ہوتی ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے، لیکن ایک دین کی کوئی بات، شریعت کی کوئی بات، سو وہ وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وہی کی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ بس وہ بیٹھے رہتے تھے، جو بات حضور نے بولی وہ لکھ لیتے تھے، جو بات بولی وہ لکھ لیتے تھے۔
لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ان کی ہر بات لکھ لیتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ حضور بھی انسان ہیں، بھول چوک بھی ہوتی ہے، ہنسی مذاق بھی ہوتی ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، تو آپ تو ہر بات لکھ لیتے ہو۔ تو کہتا ہے پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود میں نے پوچھا کہ میں ایسا کرتا تھا، لوگوں نے ایسا کہا، میں نے تو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا عمر لکھ لیا کرو، عبداللہ لکھ لیا کرو، اللہ کی قسم اس زبان سے حق بات ہی نکلتی ہے، مذاق میں کہوں، ٹھیک ہے نا، ہنسی مذاق میں کہوں، غصے میں کہوں، جس طرح بھی کہوں، اس زبان سے حق بات ہی نکلتی ہے، بے فکری سے۔ پھر کہتا پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام نے فرمایا تھا حضور آپ کبھی کبھی ہم سے مزاح بھی کرتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، مطلب ہے کہ آپ مزاح بھی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول ہیں، اتنے بڑے عالی منصب پہ آپ فائز ہیں، کبھی کبھی آپ ہم سے مزاح بھی کرتے ہیں، دل لگی کی باتیں بھی کرتے ہیں، خوش طبعی کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس میں آدمی ادھر ادھر کی باتیں بھی کر لیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں میں مزاح بھی کرتا ہوں، لیکن میرا مزاح بھی حق پر ہوتا ہے، میں مزاح میں بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، بلکہ مزاح بھی میرا بالکل سچ ہوتا ہے، تو اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ تو خیر غصے میں ہو، مزاح میں ہو، جیسا بھی ہو، دنیا کی بات ہو، دین کی بات ہو، بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل سچی ہوتی ہے، لیکن دین و شریعت کی بات مرضی کی نہیں ہوتی، مرضی سے بھی جو کریں تو حق ہوتا ہے، لیکن دین اور شریعت کی بات تو مرضی سے کرتے نہیں، وہی بات کرتے ہیں جو وہی ہوتی ہے آپ کی طرف۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اتنی ہی باتیں تو نہیں کی جو قرآن میں ہیں، آپ نے تو بے شمار باتیں کی ہیں، یعنی آپ کے 63 سال کی عمر ہے، تو اس میں آپ نے تو پتہ نہیں کتنی باتیں کی ہوں گی، بے شمار، جتنی احادیث ہیں ہمارے پاس ان سے بھی زیادہ باتیں کی ہوں گی۔ تو پھر بات یہ ہے کہ وہ بھی وہی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی جلی جو قرآن ہے، قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ وحی جلی، جلی کا معنی بالکل واضح، یعنی جس کے لفظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، پڑھائے ہوئے ہیں، اور جس کا معنی بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، وہ ہے وحی جلی، یعنی وہ قرآن حکیم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ جب جبریل امین آپ پر وحی لاتے تھے تو آپ اس ڈر سے کہ کوئی لفظ مس نہ ہو جائے، جبریل کے ساتھ ساتھ آپ بھی دہراتے تھے۔ جیسے آپ چھوٹے بچے کو پڑھاتے ہیں تو ہر لفظ آپ کے ساتھ دہراتا ہے، ساتھ ادھر آپ نے بولا ادھر سن بولا، تو اس پہ آپ کو بڑی مشقت بھی ہوتی تھی کہ کوئی لفظ مس نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ آپ کو یہ پریشانی نہیں اٹھانی چاہیے، لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو اس طرح حرکت نہ دیں کہ فرشتے نے ابھی بات ہی پوری نہیں کی کہ آپ بھی ساتھ دہرا رہے ہیں، لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی پڑھیں۔ انا علینا جمع و قرآن، ہمارے ذمہ ہے اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا، وہ قرآن، اور ہمارے ذمہ ہے آپ کی زبان سے اس کو پڑھوانا۔ آپ فکر ہی نہیں کریں کہ آپ بھول جائیں گے، آپ فرشتے کو پڑھنے دیں، وہ پورا پڑھ لے پھر آپ پڑھیں، تو ہم اس کو آپ کے سینے میں جمع کریں گے، ہم آپ کی زبان سے، اور ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تفسیر اور اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کا مطلب بھی ہم آپ کو بتائیں گے، وہ بیان کریں گے۔ تو اس طرح قرآن تو ہوا وحی جلی، اور حدیث ہے وحی خفی، یعنی وہ بھی وحی ہے لیکن وہ چھپی ہوئی وحی ہے۔ چھپی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ نبی کے ہیں
مطلب اللہ کا ہے۔ یہاں الفاظ بھی اللہ کا ہے، مطلب بھی اللہ کا ہے۔ الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے، وہاں لفظ نبی کے ہیں لیکن مطلب وہ بیان کر رہے ہیں جو اللہ کی منشا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، تو ہے دونوں وہی۔ علمہ شدید القوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی جو فرشتہ لاتا ہے تو یہ وہی اتنی محفوظ ہے کہ سکھایا ہے اس نبی کو کس نے؟ شدید القوا، سخت طاقتور فرشتے نے، جو وہی لانے پہ مامور ہے جبریل امین، وہ بہت مضبوط بڑا طاقتور فرشتہ ہے، یعنی وہی لانے میں رستے میں کوئی اس سے چھینا جھپٹی بھی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کوئی اپنی بات مکس نہیں کر سکتا، وہ اتنا طاقتور ہے، اتنی محفوظ طریقے سے وہی آتی ہے کہ لانے والا فرشتہ بڑا طاقتور ہے، کوئی اس میں گڑبڑ مکس نہیں کر سکتا۔ ذو مرہ کا معنی بھی ہے بڑی طاقت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، تو لہذا وحی کا نظام بہت محفوظ ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ تو اس قرآن کے آگے سے کوئی باطل چیز اس میں آ سکتی ہے نہ پیچھے سے آ سکتی ہے۔ ہم نے ایسا نظام اس کی حفاظت کا کیا ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ پہلے تو لانے والا فرشتہ یہ اتنا طاقتور ہے کہ کسی کی مجال نہیں اس کے قریب آ سکے، اور پھر جب وہ فرشتہ آتا ہے تو وہ لاکھوں فرشتوں کے ساتھ آتا ہے، اس کی بھی ایک پوری گارڈ ہے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس یہ بڑا محفوظ نظام ہے وحی کا۔ اس فرشتے کا حال یہ ہے کہ فاستویٰ، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فاستویٰ، وہ ٹھیک ہوا کا مطلب ہے اپنے صحیح وجود کے ساتھ اللہ کے نبی کے سامنے سیدھا برابر ہوا، فاستویٰ برابر ہوا، یعنی عام طور پہ جبریل امین انسانی شکل میں آئے کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ یہ ایک بڑے لمبے چوڑے خوبصورت جوان فرشتے تھے، قبیلہ کلب کے سردار تھے، تو عام طور پہ جبریل ان کی شکل میں آتے تھے، آ کر بیٹھتے، آپ کو بات چیت ہوتی، لوگ کہتے تھے دحیہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب چلے جاتے پھر یا تو حضور فرماتے کہ جبریل تھا، یا اچانک وہ غائب ہو جاتے، لوگ سمجھتے اوہ یہ تو دحیہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، ابھی نام یاد نہیں کہ کون سی بیوی کے گھر میں تھا، کسی گھر میں تھے، تو وہی آئی۔ وہی کیسے آئی؟ دحیہ آ گئے، گھر میں آ گئے۔ تو پہلے پردہ نہیں ہوتا تھا، شروع میں لوگ آتے جاتے تھے، تو آ کے بیٹھے، حضور سے باتیں ہوتے ہوتے چلے گئے، تو حضور نے پوچھا، بیوی سے پوچھا یہ کون تھا؟ کہا جی دحیہ تھے۔ حضور نے فرمایا جبریل تھا۔ یہ جبریل تھے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس طرح اکثر کبھی کبھار کسی اور فرشتے کی شکل میں بھی آ جاتے تھے کہ لوگ نہیں پہچانتے تھے، جیسے اس حدیث میں ہے جو ایمانیات، اسلامیات، عبادات کے سلسلے میں حدیث ہے، ایک لمبی چوڑی حدیث ہے کہ اس میں جبریل امین ایک اجنبی کی شکل میں آئے جس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، بڑے خوبصورت انداز میں، صاف ستھرے کلین کپڑے، بالکل سیاہ بال، جیسے کہ نہائے دھوئے ہوئے، لیکن کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آئے سیدھے صف چیرتے آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، آپ سے کچھ سوالات کیے۔ صحابہ کہتے تھے کہ مسافر بھی نہیں لگتا تھا کہ کوئی گرد و غبار پڑی ہوئی ہو کپڑوں پر، جسم پر، جس صاف ستھرا، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، مدینہ کا باشندہ ہو تو ہم
جانتے بھی نہیں تھے اور مسافر بھی نہیں لگتا تھا. آ کر بیٹھا, کچھ سوالات کیے اور اٹھ کے چلا گیا. پھر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانتے ہو کون تم؟ پتہ نہیں جی, ہم اس کو تو جانتے ہیں. ہاں کہ جبریل آئے تھے اور تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے, یعنی تم تو پوچھتے نہیں ہو, انہوں نے آ کر کچھ باتیں پوچھیں, میں نے اس کو جواب دیا, تم نے سیکھ لیا. تو اس طرح کے کبھی اجنبی کی شکل میں آتے تھے, عام طور پہ دحیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. لیکن 2 دفعہ اصلی شکل میں حضور نے ان کو دیکھا. ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا کی پر, کیونکہ آپ نے اس سے کہا تھا کہ آپ تو انسانی شکل میں آتے ہیں, کبھی اپنی شکل بھی تو دیکھا ہوگا. میں نے کہا حضور میری شکل آپ دیکھ نہیں سکیں گے, میں اپنی شکل میں آؤں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, دیکھ لوں گا, تم دکھا تو صحیح. تو آپ شہر سے باہر تھے مکہ سے, تو اچانک جا رہے تھے, اچانک یوں دیکھا پوری فضا کسی نے بھری ہوئی ہے, بہت بڑی کرسی پر کوئی عظیم شخصیت بیٹھی ہوئی ہے, اس نے پورے افق کو بھرا ہوا ہے. آسمان نظر ہی نہیں آتا, زمین کے کنارے. دیکھتے ہی حضور گھبرا گئے, اتنی بڑی شخصیت, اور فوراً گھر میں آئے کہ زملونی کپڑا اوڑھاؤ. تو یہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا اس کو کہ پوری فضا انہوں نے بھری ہوئی تھی. 600 تو پر ہیں حضرت جبریل کے جن سے وہ پرواز کرتے ہیں. تو یہ اس کا ذکر ہے. فاستویٰ, وہ سیدھے ہوئے, یعنی اپنی اصلی شکل میں نبی کے سامنے سیدھے ہوئے. وَوَوَّ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ, اور وہ بلند افق یعنی آسمان کے کناروں میں تھے, ایک عظیم کرسی پہ تشریف فرما تھے. تو اس طرح جبریل امین کو شکل دیکھا. ثم دنا, پھر وہ قریب آئے, پھر حضور کے قریب ہوئے. فتدلا, اور پھر اور قریب ہو گئے. تدلا کا مطلب ہے لٹک کے آ جانا, اوپر سے نیچے لٹک کے آ جانا. دنا قریب ہوا, فتدلا اور لٹک کے آئے, قریب ہے اور لٹک کے آئے. کتنا؟ فکان قاب قوسین او ادنیٰ, پھر وہ ہو گئے 2 کمانوں کے ملانے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب. جس طرح 2 کمان آپ نے دیکھے ہوں گے, تیر کمان, تو 2 کمان جیسے 2 کمان ملاتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ قریب. عربوں میں یہ دستور تھا کہ 2 شخص اگر آپس میں دوستی کا معاہدہ کرتے تو وہ اپنی کمانیں جوڑتے تھے. اپنی جو کمان جوڑنے کا مطلب یہ کہ میرا تیر تجھ پہ نہیں جائے گا, تیرا تیر مجھ پہ نہیں آئے گا, ہم پکے دوست ہیں. تو یوں کمان ایسا کرتے تھے, ایسے ملا دیتے تھے. کمان مل گئی مطلب ہے ہماری پکی دوستی ہوگی. اب یہ کمان آپ پہ تیر نہیں چلائے گا, آپ پہ تیر نہیں چلائے گا. تو انتہائی قریب, یہ کہ فرشتہ اترا, لٹکا اور نبی کے بالکل قریب آ گیا, جیسے کہ 2 کمانوں کے ملنے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب. پھر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو بھی وحی کی. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا قرب ہے. جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اللہ کا قرب ہے. اللہ اتنے یعنی اپنے بندے کے قریب ہوئے, حضور کے قریب ہوئے کہ کانا قاب قوسین. لیکن دراصل یہ اس مقام پہ آیت میں جبریل امین کا آنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر وہی بندے کی طرف کی, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہی تو اللہ ہی بھیجتے ہیں, چاہے وہ فرشتے کے واسطے سے بھیجیں یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ. کبھی وہی بغیر فرشتے کے وہی سے بھی آتی ہے, اللہ تعالیٰ ویسے ہی دل میں ڈال دیتے ہیں. جی تو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, پس وحی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی کی, چاہے ڈائریکٹلی کی چاہے فرشتے کے تھرو کی.
ما کذب الفؤاد ما رأى، نہیں تکذیب کی، نہیں جھٹلایا، فؤاد کہتے ہیں دل کو، قلب بھی دل کو کہتے ہیں نا، اور فؤاد بھی دل کو کہتے ہیں، نہیں تکذیب کی نبی کے دل نے، ما اس چیز کی رعا جو اس نے دیکھا، یعنی نبی نے جو کچھ آنکھوں سے دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں کہ پتہ نہیں صحیح دیکھا یا غلط دیکھا۔ کبھی ہوتا ہے نا آدمی دیکھتا ہے لیکن دل نہیں مانتا، پتہ نہیں صحیح بھی دیکھا یا غلط دیکھا، نہیں، نبی نے جو آنکھ سے دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں، دل نے تصدیق کی کہ ٹھیک دیکھا، ٹھیک، چاہے جبریل کو دیکھا تو دل نے جھٹلایا نہیں کہ پتہ نہیں جبریل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نہیں، دل نے بھی تصدیق کی کہ جبریل ہے۔ افتمارون علی ما یری، کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے نبی سے، اللہ فرماتے ہیں اس چیز پر جو اس نے دیکھا، جو نبی نے دیکھا 100% صحیح دیکھا، دل اور آنکھوں سے دیکھا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس سے اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھا کہ نہیں صاحب ایسا کیسا ہو سکتا ہے، یہ کون دیکھ سکتا ہے، نہیں، صحیح دیکھا جو بھی دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور بالیقین دیکھا اس جبریل کو، نزلةً أخرى، اترتے ہوئے دوسری مرتبہ۔ اترتے ہوئے کا مطلب کیا ہے، یعنی اوپر سے، اوپر سے اترتے وقت، اوپر سے کون سا، یعنی سدرۃ المنتہا سے بھی آپ اوپر جب گئے تھے معراج میں تو واپسی میں اترتے ہوئے، واپسی میں اترتے ہوئے آپ نے دوبارہ جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا۔ کہاں دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو 2 دفعہ جبریل امین کو اصلی شکل میں نبی نے دیکھا، ایک خود ان کی درخواست پر مکہ میں، اور دوسری مرتبہ سفر معراج میں بغیر درخواست کے سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو دیکھو جبریل 600 پر ہیں اور انہوں نے ایک بہت بڑی جگہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہاں بالکل، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ اور سدرۃ المنتہا کیا کہاں ہے، عندہا جنت المأوا، اس سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا ہے۔ جنت المأوا، ماوا کا مطلب ٹھکانہ، جنت جو اہل جنت کا ٹھکانہ ہے وہ کہاں ہے، کہ وہ زمینوں پہ نہیں ہے، وہ ان آسمانوں پہ نہیں ہے، وہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ جنت المأوا سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے، اور سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ہے۔ تو جنت کہاں ہے، 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور چلتے چلتے عرش کے نیچے تک ہے۔ یعنی جنت کے 8 لیول ہیں نا، تو 8واں جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، وہ اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ تو شروع ہوتی ہے سدرۃ المنتہا سے، جاتی ہے وہ عرش تک، تو جنتیں اوپر ہیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے، سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کے درخت کو، بیری کا درخت، تو مطلب ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر ایک بہت عظیم الشان درخت ہے بیری کا۔ اور منتہا کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ سنگم ہے، جنکشن ہے۔ منتہا کہتے ہیں نا آخری کو، آخری حد، اینڈ۔ کس چیز کا اینڈ ہے وہ، عالم خلق اور عالم امر کا اینڈ۔ عالم امر وہاں سے شروع ہوتا ہے اور عالم خلق وہاں ختم ہوتا ہے۔ یعنی کائنات کو آپ 2 حصے بنائیں، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے۔ تو عالم خلق جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سدرۃ المنتہا ہے۔ تو اوپر سے آئیں تو عالم امر وہاں ختم ہوتا ہے، نیچے سے جائیں تو عالم خلق وہاں پر ختم ہوتا ہے، تو وہ جنکشن ہے سدرۃ المنتہا۔
مطلب کہ نیچے کی باتیں وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہیں، اوپر کی باتیں وہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نیچے کے فرشتے اس سے آگے نہیں جاتے، اوپر کے فرشتے اس سے نیچے نہیں آتے۔ عالم امر کا معنی ہے جو احکامات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، امر کہتے ہیں حکم کو نا، تو مخلوق کے بارے میں جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ فیصلے فرشتے لاتے ہیں اوپر سے، اور لا کر اس سدرۃ المنتہا پر وہ رک جاتے ہیں، بارڈر ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیچے کے فرشتے وہاں سے جا کر ان سے وصول کرتے ہیں، پھر وہ فرشتے ان احکامات کو لا کر دنیا میں نافذ کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں۔ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اوپر سے حکم آتا ہے وہاں تک، وہاں سے یہ فرشتے وصول کرتے ہیں حکم کو، اور پھر دنیا میں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو کچھ کرنا ہوتا ہے فرشتوں کے تھرو وہ کرتے ہیں۔ تو گویا سدرۃ اسی اس کو منتہا کہتے ہیں کہ وہ اوپر اور نیچے کی انتہا ہے، اینڈ ہے، ٹھیک؟ اس سے اوپر گئے آپ اوپر بھی گئے ہیں، لیکن جبریل اوپر نہیں جا سکتے۔ جبریل ہیں تو سارے فرشتوں کے سربراہ، اور فرشتے اوپر بھی ہیں، وہ فرشتے بھی ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ فرشتے بھی ہیں جو عرش کا طواف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ فرشتے بھی ہیں جو جنت میں ہیں، وہ بھی ہیں جو لوح محفوظ سے احکامات لکھتے ہیں، لاتے ہیں۔ تو بڑی تعداد ہے اوپر بھی فرشتوں کی، مگر وہ نیچے نہیں آتے، سدرۃ المنتہا سے نیچے پھر آسمانوں پہ فرشتے ہیں، جبریل ہے، دوسرے فرشتے ہیں، تو یہ وہاں تک جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی حد ہے۔ تو سدرہ میں نے کہا کیا ہے؟ بیری کا درخت۔ یہ کہ اللہ نے بیری ہی کا درخت کیوں وہاں پیدا کیا ہے؟ بعض روایات میں ہے کہ اس درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے، جڑ، اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہیں، 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہیں۔ اور جیسے اللہ فرماتے ہیں یہاں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت جب ڈھانپ لیا تھا اس سدرہ کو، بیری کے درخت کو، جن چیزوں نے بھی ڈھانپ لیا تھا۔ مطلب ہے کہ جب نبی کریم سے معراج کے لیے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا پہ ایک عجیب و غریب رونق تھی، اس کے پتوں پر پتنگے، سنہری پتنگے، جیسے کہ سنہری پتنگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لا تعداد فرشتے جو اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اتنی رونق تھی اس درخت پر کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کیسی رونق تھی۔ اس لیے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ ڈھانپ لیا تھا پتنگوں نے، فرشتوں نے، جیسے ڈھانپ لیا تھا، یعنی وہ چیز بیان کی نہیں ہے کہ تمہارے سامنے بیان کیا جا سکے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، بیان سے تعلق نہیں رکھتی۔ اچھا جی، تو خیر وہاں جبریل امین کو یعنی دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ اس درخت کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے، سدرہ کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے، اور اس کا پھل، عرب میں ایک علاقہ ہے حجر، اس کے مٹکوں کی طرح، یعنی اس کے اندر حجر میں مشہور تھا مٹکے بنانے کے لحاظ سے، ایک ایک مٹکے میں پتہ نہیں کتنی کتنی چیز آتی تھی، بہت بڑے بڑے مٹکے دیگوں کی طرح۔ تو فرمایا اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح، اس کے پھل جو ہے نا وہ حجر کے مٹکوں کی طرح یعنی بڑے بڑے تھے۔ ظاہر بات ہے اتنا بڑا درخت ہوگا تو اس کے پتے بھی ایسے ہوں گے، اس کا پھل بھی ایسا ہوگا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ بیری ہی کا درخت کیوں؟ دیکھیں پھر دیکھیے نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی مر جائے اس کو غسل دیا جائے تو بیری کے پتوں میں پانی ابال کر اس کو غسل دیا جائے۔ اس وقت تو اس لیے تھا کہ صابن وابن نہیں ہوتے تھے، اور بیری کے پتوں میں یہ اثر ہے کہ وہ جس پانی میں ابالے جائیں
وہ صابن کا کام دیتے ہیں میل کچیل اتارنے میں۔ بظاہر یہ ہے کہ ان پتوں میں ابال کر پانی کریں گے تو میل کچیل اترے گی، صابن کا کام۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ بیری کو انسان سے بھی کوئی خاص مناسبت ضرور ہوگی، انسان کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ضرور ہوگی، اسی لیے ایک تو یہ کہ بیری کا درخت وہاں بنایا گیا، پھر اس کے پتوں سے غسل دینے کی بات بھی کی گئی، تو کوئی خاص مناسبت ہے، مگر ہم جانتے نہیں کہ کیا ہے۔ ہر چیز تو انسان نہیں جان سکتا نا، انسان کے پاس اتنا علم تو نہیں ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے اس درخت کی جڑوں سے 4 نہریں نکلتی ہوئی دیکھی، بیری کے درخت کے نیچے جڑوں سے 4 نہریں نکلتی ہوئی دیکھی، 2 ظاہری 2 باطنی، 2 اندر کی 2 باہر کی۔ کا جو اندر کی نہریں تھیں، ایک سلسبیل، ایک کوثر۔ نہر کوثر جانتے نا، حوض کوثر کے نام سے، ہاں جی، یہ جنت کی نہر ہیں، سلسبیل بھی اور کوثر بھی۔ کوثر وہی نہر ہے کہ حشر کے میدان میں ایک تالاب یعنی ایک حوض بنایا جائے گا، اور اس سے پرنالے کے ذریعے سے اس حوض کو بھرا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو اس حوض سے پانی پلائیں گے، پہلا پانی پلائیں گے، پھر اس کے بعد پیاس ختم۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ حشر کے میدان میں ہوگا حوض، بعض کہتے ہیں جنت کے گیٹ کے باہر ہوگا، بہرحال جہاں بھی ہوگا، لیکن اس کو نہر کوثر کے پانی سے پرنالے کے ذریعے سے بھرا جائے گا، اس سے حضور پانی پلائیں گے۔ تو انا اعطیناک الکوثر، کوثر سے وہ نہر بھی مراد ہے، اور کوثر سے خیر کثیر بھی مراد ہے، بہت بھلائی۔ تو ایک وہ نہر یعنی اس کی اندر سے نکلتی ہے درخت کے نیچے سے، ایک سلسبیل ہے، یہ بھی جنت کی نہر ہے، اور 2 ظاہرین، ظاہری کا معنی دنیا میں وہ بہہ رہی ہیں، وہ دریائے نیل اور دریائے فرات۔ دریائے نیل جو مصر میں بہتا ہے، دریائے فرات جو عراق میں بہتا ہے۔ تو یہ 2 نہر ان کی یعنی اصل بھی اسی درخت کے نیچے سے ہے، یعنی کہ وہاں سے ان کا پانی آ رہا ہے، پانی تو ان کا بارش ہی سے آتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی ایسی نسبت ضرور ہے اس کے ساتھ جس کو ہم نہیں جانتے۔ جیسے بیری کے درخت کے ساتھ انسان کی کوئی مناسبت ہے پر ہم نہیں جانتے، ان 2 نہروں کی بھی کوئی مناسبت دریاؤں کی اس کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا مناسبت ہے ان کے ساتھ۔ دریائے نیل تو 4000 میل لمبا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، 4000 میل لمبا ہے، جو افریقہ کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور صحراؤں سے گزر کر مصر کو سیراب کرتا کرتے بحیرہ قلزم میں جا گرتا ہے، بحیرہ قلزم میں، نہر سویز میں جا گرتا ہے۔ تو بڑا لمبا، جی اب اس سے پورا مصر سیراب ہوتا ہے، بڑا مشہور دریا ہے۔ اور فرات جو ہے وہ دجلہ اور فرات 2 دریا یعنی وہاں ہیں، یعنی عراق میں، تو فرات کی بھی نسبت ہے اس کے ساتھ، اس کی بھی نسبت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ سلسبیل بھی وہیں سے آیا ہے؟ سلسبیل دنیا میں نہیں، یہ تو جنت کی نہریں ہیں نا، کوثر اور سلسبیل جنت کی نہریں ہیں، دجلہ فرات دنیا کی نہریں زمین پر ہیں۔ ان کی مناسبت تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ وہ بھی اوپر ہیں، وہ بھی اوپر ہیں، ان کی نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ تو زمین پہ ہیں اور یہ آسمان کے پانی سے بارش سے بہتی ہیں، پھر نسبت کیا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا جی، ہو گیا۔ اس یکش سدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ رہی تھی اس کو، کس کو؟ یعنی اس درخت کو ڈھانپ رہی تھی، ما یغشی، جو چیزیں بھی ڈھانپ رہی تھیں، یعنی اس کی حقیقت تم کیا جانو، اس کی رونق تو تم کیا جانو۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہیں ٹیڑھی ہوئی پیغمبر کی نظر اور نہ حد سے بڑھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا میں جو کچھ بھی دیکھا، جو کچھ بھی دیکھا اس میں نہ تو ان کی نظر ٹیڑھی ہوئی،
نہ حد سے آگے بڑھی، جتنی چیز خدا نے دکھائی ٹھیک دیکھی، جو خدا نے دکھایا ٹھیک دکھایا۔ ایک تو نا نظر ہی بہک جاتی ہے آدمی کی، ایک یہ کہ نظر اپنی حد تک نہیں جاتی، ورنہ یا ایسی بات نہیں۔ زاغ کا معنی ٹیڑھا ہونا، طغا کا معنی ضرورت سے آگے بڑھ جانا، یعنی جتنا جو چیز اللہ نے دکھائی ٹھیک ٹھیک اللہ کے نبی نے دیکھی۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً دیکھا اللہ کے نبی نے من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اس سفر میں، سفر معراج میں آسمانوں پہ بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے دیکھیں اپنے رب کی قدرت کی بڑی، جیسے کہ سدرۃ المنتہا دیکھی، جنت میں تشریف لے گئے، دوزخ کے مناظر بھی آپ کو دکھائے گئے، ٹھیک ہے نا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے گئے اللہ تعالیٰ کے دربار تک پہنچے، اور اللہ کو بھی دیکھا، یعنی اللہ کی تجلیات کو دیکھا۔ اللہ کی رؤیت کے بارے میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے صحابہ میں، جمہور تو یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بھی دیکھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے نہیں دیکھا، وہ کہتے ہیں اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ اللہ کو دیکھا۔ ابو ذر غفاری بھی کہتے ہیں، کیونکہ بہت سی روایات بتاتی ہیں کہ دیکھا، وہ جو کہتے ہیں نہیں دیکھا ان کا بھی اپنا مطلب ہے، ان کا اپنا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پورے کا پورا نہیں دیکھا، اور پورے کا پورا دیکھ سکتا بھی کوئی نہیں، یعنی اللہ کو نہ پورے کا پورا اس وقت دیکھا، نہ جنت میں داخل، اس لیے کہ اللہ کی ذات تو غیر محدود ہے، ان لمٹ، تو کون دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اللہ کی جو نور اور چمک ہے اس کو تو کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بے حجاب، بغیر پردے کے ایک جھلک بھی کائنات پہ ڈال دے تو ساری کائنات اس کا نور سب کو جلا ڈالے، کسی میں ہمت ہی نہیں، پوری مخلوق میں ذرا سی بھی اللہ تعالیٰ کی بے حجابانہ رؤیت کی ہمت ہی نہیں، اور پھر ہے بھی غیر محدود، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے، یعنی پورا کا پورا جھلک دیکھی جا سکتی ہے، اور جھلک تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا، محشر میں بھی جنت میں بھی، اپنے اپنے عمل کے مطابق، کسی کو سال میں ایک دفعہ دیدار ہوگا، کسی کو مہینے میں ہوگا، کسی کو دن میں ہوگا، کسی کو صبح و شام ہوگا، جیسے جیسے اعمال ہوں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوتا رہے گا، مگر وہ حجاب کے پیچھے جتنا ہو سکے گا۔ کچھ فرقے کہتے ہیں، شیعہ ہو گئے، خارجی ہو گئے، معتزلہ، کہ نہ جنت میں دیکھ سکتے خدا کو، نہ محشر میں اللہ کو دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھ سکتے ہی نہیں، لیکن اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ نہیں، خود قرآن میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ بہت سے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، شاداب ہوں گے، روشن ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، قرآن کی آیت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لا ترون ربکم حتی تموتوا، تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ مر نہ جاؤ، مطلب اس دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہاں موت کے بعد جب دوبارہ زندگی ہوگی پھر ساری قوتیں زیادہ ہوں گی، آنکھوں کی قوت بھی اللہ زیادہ دیں گے، تو پھر اللہ کو دیکھا جا سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر حضور نے فرمایا کہ نورن نہ رأیت نورن، میں نے ایک نور دیکھا، یعنی اللہ کا نور دیکھا، فسجدت لہ، اور میں نے فوراً سجدہ کیا۔ تو اس طرح کی روایات ہیں۔ تو خیر جتنا اللہ نے دکھانا چاہا دکھایا، اور پھر حضور سے سب سے
مکالمہ اور بات چیت بھی ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے گفٹ بھی پیش کی. 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور یہ خوشخبری کہ جو آپ کی امت میں سے مرا اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا اس کو بخش دوں گا. یہ 3 گفٹ دے دیں. جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا اس کی یعنی بخشش ہوگی، چاہے اس کو کچھ سزا بھی ملے اس کے گناہوں کی وجہ سے، لیکن بہرحال بخشش ہوگی، وہ جنت میں ضرور جائے گا. یہ بات ختم ہوگی. اس میں عالم بالا کا ذکر ہوا حضور کی، اور جبریل امین کو 2 دفعہ دیکھنے کا بھی ذکر ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے معبودوں کے نام لے کر کچھ فرماتے ہیں. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. افرأیتم کا معنی کیا تم نے دیکھا، جی کیا تم نے دیکھا یہ لات اور عزی اور منات تیسرا اور یعنی ان 2 کے علاوہ اور. تو یہ 3 بڑے بڑے بت تھے اہل مکہ کے، اس کے علاوہ بے شمار اور بت بھی تھے، لیکن ایک لات، ایک منات، ایک عزا، یہ بڑے بت تھے. تو لات جو ہے یہ طائف والوں کا بت تھا، بنی ثقیف کا، اور عزا یہ مکہ والوں کا اور بنی کنانہ کا بت تھا، اور منات یہ تھا مدینہ کے قبائل کا، غسان وغیرہ یا مدینہ کے قبائل ان کا بت تھا. اس کے علاوہ حبل ہوتا تھا، حبل جو حضرت حابیل کے نام سے تھا، یہ بیت اللہ کی چھت پہ ہوتا تھا، بیت اللہ کی چھت پر اس کو رکھا ہوا تھا حبل. اصاف اور نائلہ تھے جو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ رکھے ہوئے تھے، جی. اور بیت اللہ کے اندر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل پیغمبروں کے بھی بت بنائے ہوئے تھے. اندر باہر کوئی 360 بت تھے جو بیت اللہ کے آس پاس اندر باہر رکھے ہوئے تھے، اللہ کے ساتھ ان کی بھی پوجا ہوتی تھی. لیکن یہاں 3 کا ذکر کیا. اس میں لات یہ لت سے لت کا معنی ہے یہ گوندنا اور ملانا. تو یہ کوئی اچھا آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو ملا کر نا دودھ میں پانی میں ملا کر پلایا کرتے تھے. لت کا معنی ملانا نا، مکس کرنا. تو جب یہ مر گیا تو لوگوں نے اس کا بت بنا دیا اور بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی. عزا ایک عورت تھی، ہاں، تو اس کا بھی بت بنایا گیا، اس کی بھی پوجا شروع ہوگی. اچھا، اور درختوں کے جھنڈ کے نیچے یعنی اس کا وہ تھا بت وغیرہ بنا، اور اس کے نیچے اس نے کچھ 2 بوتلیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تھیں، کوئی شفا کے لیے ہوگی کچھ. اور منات جو تھا میں نے کہا نا وہ مدینہ سے آئیں تو دریا کے کنارے مشلل ایک جگہ ہے، اس کا بت وہاں رکھا ہوتا، وہ اسی کا احرام باندھ کے آتے تھے وہاں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ یہ لات، یہ عزا، یہ منات، تیسرا 2 اور ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تمہیں کیا دیتے ہیں، کیا نفع دیتے ہیں، کیا نقصان؟ تم ان کی عبادت کرو تو کیا نفع دیتے ہیں، نہ کرو تو کیا نقصان پہنچاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. پھر دوسری بات فرمایا کہ الکم الذکر والانثی، کیا لڑکے تو تمہارے ہیں اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں تجویز کی ہیں. یعنی یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ خدا کو چھوڑ کر تم ان بتوں کے پوجا کرتے ہو، اور پھر ادھر دیکھو تو اللہ کو صاحب اولاد بھی کہتے ہیں، اور اولاد بھی جو نکمی ہے وہ اللہ کے ذمہ لگائی، اور جو کام کیے وہ اپنے لیے. اس لیے کہ عرب کے لوگ لڑکیوں سے نفرت کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے، اپنے لیے شرم اور عار سمجھتے تھے. مانا کہ جس کو تم اپنے لیے شرم اور عار سمجھتے ہو
وہ اللہ کے ذمہ لگاتے ہو، اور جن کو تم اچھا سمجھتے ہو تو یہ کون سا؟ فرات تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تقسیم تو بڑی بے انصافی کی ہے۔ یعنی اللہ تو صاحب اولاد ہے ہی نہیں، لیکن تم نے اگر کوئی نسبت کرنی بھی تھی تو کم سے کم لڑکے تو لگا دیں، تو تم نے تو بڑی بے انصافی کی تقسیم کی ہے، پسندیدہ اولاد اپنے لیے ہے اور غیر پسندیدہ خدا کے ذمہ لگا دی۔ یہ تقسیم بڑی یعنی ناانصافی کی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء، یہ جو بت جن کے نام ابھی بتائے گئے، یہ یا اس کے علاوہ اور جو بت ہیں دنیا بھر میں جن کی پوجا کی جاتی ہے، جی ہندوستان میں دیویاں اور دیوتا، اور دوسرے ملکوں میں بھی، ہر ملک میں، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی زمانے میں 5 بت تھے، ود، سوا، جی یعوق اور نصر، یغوث اور یعوق اور نصر، تو یہ 5 تھے۔ وہ بھی اولیاء اللہ تھے، خدا کے نیک بندے تھے، جب مر گئے تو لوگوں نے ان کے بت بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ تو یہ جتنے بھی بت ہیں ان کے پیچھے شخصیات ہیں، کسی شخصیت کے نام سے بنایا اور پوجا کر دیا۔ تو دراصل یہ پوجا ان شخصیتوں کی ہوتی ہے، یہ تو ان کا نشان ہے، جتنے بھی دنیا میں ہیں بت اسی طریقے سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء، نہیں ہے یہ بت مگر صرف خالی نام ہی نام ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف نام ہے۔ سمیتموہا انتم، کہ یہ نام تم نے خود رکھ دیے ہیں کہ یہ رزق دینے والا ہے، جی یہ اولاد دینے والا ہے، یہ عزت دینے والا ہے، یہ نوکری دینے والا ہے، یہ فلاں بیماری کا علاج ہے، یہ فلانی بیماری کا علاج کرنے والا، یہ تو تم نے ہی نام رکھے ہیں، اور یہ کام بھی تم نے ان کے لیے تقسیم کیے ہیں، تم نے وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادوں نے، کچھ تم نے کچھ تمہارے باپ دادوں نے یہ نام رکھے ہیں، یہ ڈیوٹیاں بھی تقسیم کی ہیں کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی خدائی پر کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، کسی آسمانی کتاب میں کوئی ایسی دلیل نہیں کہ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کرتے یہ مشرک مگر اپنے خیالات کی، بس میرا خیال یہ ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے، تو یہ خیالات ہیں بس ان کے۔ وما تہوی الانفس، اور جو ان کا جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں۔ لقد جاء من ربهم الهدى، اللہ فرماتے ہیں اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے قرآن کی شکل میں، ان کو اب باز آ جانا چاہیے ان بتوں کی پرستش سے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو وہ تمنا کرتا ہے؟ یعنی آدمی جو بھی آرزو کرتا ہے کیا وہ آرزو پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں، کچھ پوری ہو جاتی ہے، کچھ نہیں پوری ہوتی ہے، وہی ہوگا جو اللہ جو پوری کرے گا۔ تو کیا انسان کے لیے ہے وہ جو وہ تمنا رکھتا ہے؟ نہیں۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، بات یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آخرت، اور اولا کا معنی دنیا، یعنی دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی ہے، یہاں بھی اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، وہاں بھی اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ یہ سورت جو ہے نا، یہ سورہ قاف سے لے کر آخر تک یہ 7ویں منزل ہے قرآن کی۔ قرآن حکیم تلاوت کے لحاظ سے 7 منزلوں پر تقسیم ہے۔ یہ تقسیم کوئی اللہ اور رسول کی طرف سے نہیں ہے، صحابہ کرام ہفتے میں جو قرآن ختم کرتے تھے نا، تو روزانہ جتنا پڑھتے تھے اس کو ایک منزل کہتے ہیں۔ عام طور پہ صحابہ ہفتے میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے، تو جتنا روزانہ پڑھتے تھے نا اس کو ایک منزل کہتے تھے۔ تو اس لحاظ سے ان کی تلاوت کے لحاظ سے یہ 7 منزلیں ہیں۔
تو 7ویں منزل سورہ قاف سے شروع ہو کر آخر تک ہے، اور یہ سورت مکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس آخری منزل میں 3 سجدے تلاوت کے، ایک اس سورت کے اینڈ پہ ہے، 2 آخری سپارے میں ہیں، سورہ انشقت میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ مکی صورتیں ہیں، اور یہ پہلی صورت ہے جس میں سجدہ تلاوت آیا ہے۔ 7ویں منزل میں جو مکی صورتیں نا، تو مکی صورتوں میں یہ پہلی صورت ہے جس میں سجدہ، یوں کہیں کہ سجدہ تلاوت کی سب سے پہلا سجدہ اس صورت میں آیا، پھر اس کے بعد باقی صورتیں ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا مدنی صورتوں میں بھی ہیں، سب صورتوں میں، تو سب سے پہلے صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع میں اس کی تلاوت کی تھی مکہ میں۔ اس مجمع میں مسلمان بھی تھے اور مشرک بھی تھے، یعنی ایک مکس گیدرنگ تھی، مسلمان اور مشرک سب۔ تو آپ نے یہ سورت تلاوت کی۔ جب سورت تلاوت کی اور اس کے آخر میں سجدہ تھا تو اللہ کا، اس میں چونکہ حکم ہے سجدہ کرنے کا نا، تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے حضور نے سجدہ کیا تلاوت کا نا، اور مسلمانوں نے حضور کو دیکھتے ہوئے سجدہ کیا آپ کی پیروی میں۔ آپ کو تو حکم تھا، آپ مسلمان آپ کی پیروی میں، لیکن جو اس وقت مشرک تھے سب، وہ بھی سب سجدے میں گر پڑے، سوائے ایک کافر کے امیہ بن خلف جو مکہ کا سردار تھا، وہ بیٹھا رہا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے مٹی تھوڑی سی اٹھا کر یہاں لگا دی، کہا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتا ہے میں نے اس شخص کو دیکھا جنگ بدر میں، یہ پھر قتل ہوا تھا۔ تو اس نے یہ غرور و تکبر سے سجدہ نہیں کیا، پر مٹی لے کر یہاں لگا دی، کیا یہ کافی، باقی سب نے کیا۔ اب کافروں نے کیوں کیا، سوال یہ ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کوئی اللہ کی طرف سے ایسی قہری تجلی پڑی کہ کافر مجبور ہو گئے سجدہ کرنے پر۔ انہوں نے خوشی سے نہیں کیا، مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے نہیں کیا، حضور کی پیروی میں نہیں کیا، کچھ اللہ کی طرف سے ایک چیز تجلی آئی کہ جیسے کہ کوئی آدمی مجبور ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، تو قہری تجلی ایسی پڑی کہ مجبوراً وہ سجدے میں گر پڑے، اختیاری سجدہ نہیں کیا۔ تو خیر مطلب کہ اس صورت کے آخر میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کہ سجدہ آئے گا، اور یہ سجدہ تلاوت ہے، اور اس طرح کے اور بھی کئی صورتوں کے اندر آخر میں یا شروع میں یا جس طرح بیچ میں سجدے ہیں، تو وہ سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے ان شرائط کے ساتھ جو نماز کی شرطیں، باوضو ہو، قبلہ رو ہو، جسم ڈھکا ہوا ہو، جو نماز کی شرطیں، اس کے لیے بھی ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں اٹھانے، سجدے میں جانا، تسبیحات پڑھیں یا سجدے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر، سلام بھی نہیں پھیرنا، تشہد بھی نہیں ہے، اللہ اکبر سجدہ کیا، اللہ اکبر سجدے سے اٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے انشاءاللہ، باقی اگلے پروگرام۔ جی فتوے کے لحاظ سے تو نہیں ہے، لیکن کر لینا اچھی بات ہے۔ مطلب کہ آدمی خود تلاوت کرے یا کوئی کسی سے سنے، دونوں صورتوں میں سجدہ کرنا ہے، لیکن سننے کے لیے شرط یہ کہ پڑھنے والے سے سنیں۔ ہاں فتویٰ یہ ہے، تو چونکہ کیسٹ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوتا، اس کی آواز اس میں بند کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کر لینا اچھی بات ہے۔ ہاں 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 بالکل ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت کیا جائے، وضو نہیں ہے یا آپ چل رہے ہیں کچھ بھی ہے تو بعد میں کر لیں، لیکن کر لیں۔